بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، سانحہ اے پی ایس والا جو معاملہ ہوا تھا، اس پر آج وزیراعظم عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، اور جو میری ایک اپنی آبزرویشن ہے اور جو بظاہر مجھے اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ سارا ملبہ ڈال رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے کہا بھی عدالت سے کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم ایکشن لیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی اس طرح سے واضح نام نہیں لیے گئے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرے اور کارروائی جو ہے وہ کرے۔ یہ چیز میں کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ اہم چیزیں جو آج ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ کیسے میں نے یہ آبزرو کیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ معاملہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے اوپر ڈال رہی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیزوں کا بتا دوں آپ کو تاکہ ڈیٹیل سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ اے پی ایس کا سانحہ ہونے کے بعد چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے سو موٹو لیا تھا اور پھر اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ چلتی رہی۔ جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی اس میں ناظرین جو ایک والدین تھے، جو اے پی ایس میں جو بچے شہید ہوئے تھے، جو ان کے والدین تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ جنرل راحیل شریف جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، جنرل ظہیر الاسلام جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، چودھری نثار جو کہ وزیر داخلہ تھے، کور کمانڈر جنرل ہدایت الرحمان، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب، چونکہ حکومت کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت تھی اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ ایک استدعا تھی، اور اس استدعا کے اوپر عدالت نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر حکومت سے ہدایات لیں اور پھر ہمیں جو ہے وہ آگاہ کریں، یعنی کہ معاملہ عمران خان صاحب کے سامنے اٹھائیں اور پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ ہدایات ہوتی ہیں اس سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ اب آج کیا ہوا، وزیراعظم عمران خان صاحب کو بلایا کیوں گیا؟ بلایا نہیں جانا تھا، لیکن جب چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ کیا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے، کن کے خلاف، یہ جو سارے میں نے آپ کے سامنے نام لیے اور جو ایک استدعا کی گئی تھی والدین کی طرف سے، اس پر چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا کوئی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ وغیرہ درج ہوا، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو انکوائری رپورٹ تھی اس انکوائری رپورٹ میں کوئی فائنڈنگ ان کے خلاف نہیں آئی۔ اچھا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو گزشتہ ایک ہمارا حکم تھا یہ ایف آئی آر والا یا مقدمے والا، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے فیصلہ پڑھا ہے یا آپ نے ان کو بتایا؟ تو اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے بھیجا ہی نہیں عمران خان صاحب کو فیصلہ، اور استدعا کی کہ وقت دیں، میں عمران خان صاحب سے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ڈسکشن کر کے آپ کو آگاہ کروں گا، جس پر کیا ہوا کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم پی ایم صاحب کو، عمران خان صاحب کو خود بلا لیتے ہیں اور یہیں پر جو سارا معاملہ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ ریزن ایک بنی تھی جس پر وزیراعظم عمران خان صاحب کو بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد کمرہ عدالت میں کیا ہوا اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس ڈیٹیل کے بعد میں آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ میں یہ چیز جو شروع میں نے آبزرو کی وہ میری آبزرویشن کیسے تھی، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ملبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عدالت، چونکہ استدعا جو تھی والدین کی وہ کی گئی تھی والدین نے عدالت سے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، تو عدالت یہ بھی کر سکتی تھی کہ ڈائریکٹ حکم بھی دے سکتی تھی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو، لیکن اوبیسلی عدالت کی اپنے جو ہے وہ انہوں نے آئین اور قانون اور معاملات کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ چیف ایگزیکٹو اوبیسلی عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہیں، سربراہ ہیں، ان سے جو ہے یہ چیز پوچھی جائے اور کی جائے۔ اب سماعت میں کیا ہوا، جب عمران خان صاحب آئے سپریم کورٹ میں تو سب سے پہلے تو صحافیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے سوالات کیے کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف جو سابق ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، تو اس پر اوبیسلی کوئی جواب بنتا ہی نہیں تھا، وہ کیا وہاں پر جواب دیتے، ہاں کہ نہ ہوتے، اور اس چیز کو بڑا اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ جواب دیے بغیر چلے گئے، تو اوبیسلی انہوں نے جواب دیے بغیر ہی جانا تھا۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور اتنے بڑے نام اس میں جو ہے وہ یہ سامنے آئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا چاہتے تھے کہ وزیر عمران خان صاحب آپ سے کہے کہ جی ہاں ہم ایف آئی آر درج کریں گے، یا یہ کہیں کہ ہم ایف آئی آر درج نہیں کریں گے؟ اوبیسلی انہوں نے عدالت میں جانا تھا اور وہاں پہ اپنا موقف جو تھا وہ سامنے رکھنا تھا۔ اب جب وہ عدالت میں گئے تو اوبیسلی جو چیف جسٹس صاحب تھے
ان کی جانب سے ان سے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب آپ آئیں اور روسٹرم پر آ جائیں. اور جو بینچ کا حصہ تھے، یہ 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس صاحب تھے، جسٹس اجاز الحسن صاحب تھے اور جسٹس قاضی امین صاحب تھے. اچھا، اس پر جو جسٹس اجاز الحسن صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا عمران خان صاحب سے کہ والدین کو مطمئن کرنا ضروری ہے. والدین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کے حکام کے خلاف کارروائی ہو. اچھا، یہ چیز جو ہے وہ عدالت کی جانب سے کہی گئی، جس پر عمران خان صاحب کی جانب سے کیا جواب دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. تو یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں عدالت سے ایک قسم کا کہ قانون کی حکمرانی پر بھی یقین رکھتا ہوں میں، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی بڑا جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہے. آپ یعنی کہ عدالت جو ہے وہ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. یعنی کہ اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کریں، انکوائری ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں. تو یعنی کہ عدالت عمران خان صاحب سے کہہ رہی ہے، پھر عمران خان صاحب عدالت سے کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اینڈ میں کیا ہوا کہ وہ ان کو 4 ہفتے کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وقت دیا گیا. اچھا یہ تو ہو گیا وہ اسپیسیفک پوائنٹ جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ آج عدالت میں ایک اور بڑا جو پنڈورا باکس میں اس کو کہوں گا وہ بھی کھلا تھا. وہ کب کھلا تھا؟ جب عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اوبیسلی وہ عدالت سے مکالمہ کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے یہ چیز بیچ میں کہی کہ بچوں کے والدین کو اللہ صبر دے، ہم جو ہے وہ معاوضہ دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی ان سے ملا تھا اور اب بھی جو ہے وہ ان سے ملوں گا. یہ پتہ لگائیں، یہ عدالت سے کہا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ یہ پتہ لگائے کہ 80,000 افراد کس وجہ سے مارے گئے. یعنی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، وہ جو امریکہ کی جنگ تھی جو کہ وہ شروع سے ہی ان کا سٹانس تھا. 9/11 کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اڈے اور وہ سارا معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں، اس چیز کی طرف عمران خان صاحب نے یہ اب اشارہ کیا کہ اب آپ والدین جو ہیں APS کے، ان کو تو ہم مداوے کے علاوہ، ہم معاوضے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. ہم ان سے ملے بھی ہیں پہلے، میں ابھی بھی ان سے ملوں گا، لیکن اصل میں آپ یہ چیز پتہ لگائیں کہ وہ جو 80,000 افراد تھے وہ جو ہے وہ مارے گئے، وہ کس وجہ سے مارے گئے، اور یہ بھی پتہ لگائیں کہ 480 جو ڈرون حملے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جو کہ مس ہوئی، میں زیادہ تر دیکھ بھی رہا تھا، رپورٹ نہیں ہو رہی تھی. تو یہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جس کو جو عمران خان صاحب نے عدالت سے کہی. اب اس پر بڑا دلچسپ جواب ہے عدالت کا، چیف جسٹس صاحب کا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب پتہ لگانا آپ کا کام ہے، آپ وزیراعظم ہیں، بطور وزیراعظم ان سارے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ عدالت کا اس کے اوپر جواب تھا. اب پھر اس کے بعد واپس عمران خان صاحب کی جانب سے کیا کہا گیا کہ APS کے لواحقین کا دکھ ہے تو 80,000 لوگوں کا بھی ہمیں دکھ ہے. آپ APS معاملے پر اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیشن بنا دیں. اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی امین صاحب تھے جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بھی آج جو ہے وہ کہا آج کی عدالتی کارروائی میں کہ مسٹر پرائم منسٹر صاحب، آپ مجرمان کو ٹیبل پر مذاکرات کے لیے لے آئے ہیں، کیا ہم ایک بار پھر سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو سوال تھا جسٹس صاحب کی جانب سے، اب یہ میرے خیال سے یہ اس طرف ہے کہ جو TTP کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ اب یہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ خبریں جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہی ہیں کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو یہ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا ہم سرنڈر کر رہے ہیں. ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے ان کی جانب سے بھی یہی معاملہ اٹھایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ والدین کو ازالہ نہیں، اپنے بچے چاہیے تھے. آخری آرڈر میں ہم نے باقاعدہ نام دیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ آپ پاور میں ہیں، حکومت بھی آپ کی ہے، ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں، دنیا کی 6ٹی بڑی فوج ہماری ہے، آپ نے کیا کیا؟ انہی مجرموں کو آپ مذاکرات کی میز پر لے آئے. تو یہ غالباً پھر سے جو ہے وہ انہی مذاکرات کی طرف ایک سوال تھا کہ وہ جو مجرم تھے آپ انہیں پھر سے جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ ناظرین اور جو عدالت کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو میں بہت اہم چیز سمجھتا ہوں وہ ایک اور یہ چیز کہی گئی کہ یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ہمارے بچوں کو ذبح کیا، ان کا جو دل کیا وہ بچوں کے ساتھ کرتے رہے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا.
اس وقت کی حکومت انٹیلیجنس اور آرمی کے کرتا دھرتا مراد لے کر چلے گئے. ہماری جو ہے دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. سانحہ اے پی ایس کے وقت ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کہاں تھی؟ ایجنسی اور فوج کے کرتا دھرتا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. یہ تمام مراد گارڈ آف آنر کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایک نقطہ تھا جو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں ہماری مطلب اوبیسلی ایک بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اس کے علاوہ جو اس وقت حکومت تھی جو اس وقت کی افسران وغیرہ تھے وہ ریٹائر ہوئے اور انہیں گارڈ آف آنر بھی دیا گیا اور اب مراد انجوائے کر رہے ہیں. اور اوبیسلی انڈائریکٹلی اشارہ انہی لوگوں کی طرف تھا جس میں انہوں نے نام کا بھی بیچ میں کہا اور نام جو میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے رکھے اس وقت کے آرمی چیف ہو جائیں وزیر داخلہ ہو جائیں. اچھا اس تمام تر چیزوں کے اوپر نواز شریف کا نام ناظرین آج پوری کارروائی میں جو ہے وہ نہیں میں سن رہا کیونکہ اس وقت غالباً اس وقت جو پرائم منسٹر تھے وزیراعظم جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے. تو یہ ناظرین آج کی بہت ایک امپورٹنٹ سماعت تھی. اور اب عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں کہ کیا آیا وہ جو حکم ہے یا یہ جو اس حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو یہ سارے اس وقت کے بڑے تھے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا کارروائی ہوگی. اس پر جو ہے وہ اب 4 ہفتے کے لیے مزید یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے اور یہ جو 20 اکتوبر کو یہ جو آرڈر تھا اس کے اوپر عمل درآمد یعنی کہ عمل درآمد سے مراد کہ آپ مشاورت کر کے اور پھر عدالت کو بتائیں کہ اب آپ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ کریں گے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا وہ واقعی یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ جو تمام جرنیل ہیں ان سب کے خلاف یہ جو سارے بڑے ہیں چودھری نثار ہو گئے پرویز خٹک ہو گئے راحیل شریف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ان تمام کے خلاف مقدمہ وہ درج کریں گے؟ عدالت کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک بڑا اہم اجلاس بھی عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہو رہا ہے. اس میں کیا معاملات طے ہوتے ہیں کیا جواب ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوگا. اس حوالے سے جو مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا. آج کی ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.